بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے معجزہ اور کرامت کا بیان۔ تو ہم معجزہ اور کرامت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، پہلا سوال ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال، پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے ہیں؟ جواب، پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی، یعنی جو سورج کی روشنی تھی اس سے بھی تیز روشنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور وہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون وہاں لشکر کے ڈوب گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ یعنی لکڑی کہتے ہیں جسے لاٹھی، تو اس کی وجہ سے جب انہوں نے دریا میں لاٹھی اپنی ماری تو ایک راستہ بن گیا جس سے وہ لوگ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب فرعون آیا تو وہ لوگ اسی دریا میں ڈوب کر مر گئے سارے اپنے لشکر کے ساتھ۔ اب دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر ذات اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت سورت کے مثل بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکے گی۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر، یعنی کہ انہوں نے چاند کو آدھا 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا نا۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کے ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور اسی طرح وہ واقع ہوئی۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ یعنی اس طرح کے بہت سارے معجزے ہیں جو بڑے بڑے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کر کے دکھائی ہے نا۔ سوال دیکھیے، معراج کسے کہتے ہیں؟ تو معراج کا بھی ایک جو معجزہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ۔ تو دیکھیے، یہ سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے نا، تو ہمارا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا نا کہ ہم سوال کیا کریں، تو دیکھیے یہاں پر سوال خود ہی آ گیا کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم جواب اب پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ معراج والا معجزہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے اور اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں، ہے نا۔ یعنی ایک رات کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے 7 آسمانوں پر سفر کیا، جنت میں بھی سفر کیا، دوزخ کی بھی سفر کی، پھر وہیں پر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی معجزے کو معراج کہتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے اگلا کویشچن شق القمر پر ہے، جو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے چینل کی وزٹ کر لیں،
کیونکہ میں اپنے چینل پہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنا رہی ہوں، جیسے کہ عبرت آموز کہانیاں ہیں، حدیث کی دینی باتیں وغیرہ ہیں، اور سلیبس کی بکس وغیرہ پر بھی بنا رہی ہوں، گرامر کی کتابوں کو بھی، اور سلیبس کی جو کتابوں پر بنا رہی ہوں ان کو کور کر رہی ہوں سارے، ہے نا، تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کویشچن ہم پڑھتے ہیں، سوال شق القمر سے کیا مراد ہے؟ تو جواب شق القمر سے یہ مراد ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال، کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے، توقیر یعنی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں نہیں کر سکتے، ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اب معجزے اور کرامت میں فرق دیکھ لیجئے۔ جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی کہ جو پیغمبر ہے وہ تو معجزہ کرتے ہیں، اور جو ولی اللہ ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، اگر کوئی ایسی بات کرتے تو اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن جو بے دین لوگ ہیں تو اس نے ایسی کوئی بات کر دی تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو استدراج فیک مطلب فارچون کو کہتے ہیں، جیسے وہ لوگ فیک ہوتے ہیں، نقلی ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ سوال، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال، بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب، ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، یعنی یہ فیک چیز ہے نا۔ استدراج اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نہیں بے دین ہے، دین کی تو کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ابھی کبھی کبھی کوئی ایسا کام کر دے رہا ہے وہ، تو اس کو ایسی باتیں ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا ان کے خلاف ہے۔ عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے، یعنی شیطانی کام ہے یہ سب، ہے نا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اچھی لگ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرا چینل سبسکرائب کریے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔